میں اس لیے نہیں ہے کہ ماضی میں جتنے آپریشنز ہوئے ہیں اس سے زیادہ تر سویلین متاثر ہو گئے ہیں اور زیادہ نزلہ خیبر پختونخوا ہی پہ گرا ہے، اور آئی ڈی پیز بھی ان کا سارا بوجھ بھی، ان کے سارے مشکلات وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو کرنے پڑے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا آپریشن کراچی میں کامیاب نہیں ہوا، 4-5 بار آپریشن بلوچستان میں کیا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اکبر بگٹی کو مارا، پھر اس کو لوگوں نے شہید قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں آج بلوچ ایریا میں 14 اگست منانے پر پابندی، پاکستان کا جھنڈا سکولز میں نظر نہیں آ رہا ہے، ترانہ سننے کو نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح 2004 سے لے کر 2013 تک جتنے آپریشنز ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں بدامنی میں اضافہ ہوا۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم جب وہ منظر دیکھتے ہیں کہ پھر ٹرکوں پر اور بسوں پر اور پیدل قافلے پشاور کی طرف رواں دواں ہوں اور مائر ہو رہی ہوں اور بچے بلک رہے ہوں اور لوگ پیدل آ رہے ہوں، تو میں اس لمحے سے اللہ کا پناہ مانگتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ آپریشن کے علاوہ جتنے آپشنز ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور خود اگر ساری دنیا نے اپنے مسائل جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیے ہیں، آپ خود ہندوستان سے 3 بار جنگیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دوستے اور ان کے ساتھ مذاکرات اور ڈائلاگ پہ جا رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جس طرح جنرل کیانی نے کہا تھا کہ ہم امن کو ایک چانس دے رہے ہیں، تو ان امن کی کوششوں کو چانس دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے۔ جو آپ نے کہا کہ انڈیا کی طرف دوستانہ ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ انڈیا بھارت پاکستان کی طرح ایک نیشن سٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، نیوکلیئر پاور بھی ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک اور جنگ کرنا یا کسی قسم کی بھی ملٹری جو کانفرنٹیشن ہے وہ کرنا ہمارے بالکل بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، جبکہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو کہ کچھ لوگوں پہ مشتمل ہے اس کا کلا کما کرنا یا اس کو اپروچ کرنا یا اٹیک کرنا، اس کو ٹارگٹ کرنا قدرے آسان ہے۔ جو کام گڑ کے ذریعے ہو سکتے ہیں تو وہاں گولی اور زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہندوستان سے ہمارے جنگیں ہوئی بھی ہیں، لیکن ان تمام جنگوں کو ملا کر اس میں 46,000 لوگ تو نہیں مرے ہیں، جبکہ یہ چند سالہ اس آپریشنز کے نتیجے میں اور اس بدامنی کے نتیجے میں 46,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ پاک انڈیا جنگ میں بھی ہمارے اتنے قیمتی جرنیل اور بریگیڈیئرز اور میجر اور کرنل شہید نہیں ہوئے تھے جتنے اس صورتحال کی وجہ سے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یعنی پھر اگر آپ آپریشن اور جنگ شروع بھی کر لیتے ہیں تو سپوز آپ کہاں تک جائیں گے؟ آپ تورخم بارڈر کو کراس کریں گے، آپ پاک افغان بارڈر کو کراس کر کے ان کے پیچھے کنڑ اور اسمار اور وہاں جائیں گے، نورستان جائیں گے جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو جڑ سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور شاخ تراشی کے بجائے جڑ کی طرف توجہ دینے چاہیے۔ آپ نے خود کہا کہ 46,000 پاکستانی افراد اور ہماری ملٹری میں بھی مسلح افواج میں سے بھی ہمیں شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ 46,000 کا نقصان ہو گیا ہے کچھ ہی سالوں میں، کہ رنجشیں اور جو کشیدگی ہے اور جو غصہ ہے، ایک جو غصے کی اور ایک بدلے کی لہر ہے ایک پاکستانی میں جو کہ بدلہ چاہتا ہے، اپنے شہید کے عوض میں انصاف چاہتا ہے، وہ کیوں اس وقت آپریشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے؟ پاکستانی لوگ امن چاہتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر قبائلی لوگ ہیں اور سب سے زیادہ متاثر خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، تو ہم تو امن چاہتے ہیں، قبائلی عوام تو امن چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی قبائلی علاقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے کبھی بھی آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امن کے لیے کوشش ہو۔ اور اب جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے حکومت نے نہ تو قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر میاں محمد نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ دیا مذاکرات کے لیے، ابھی اس کی طرف انہوں نے چند قدم بھی نہیں اٹھائے ہیں کہ مایوسی کے شکار کیوں ہو گئے ہیں، کون سا دباؤ ہے اس کے اوپر
کہ وہ آگے جانے نہیں دیتے ہیں. وہ ان کا اگر موقف ہم ایک منٹ کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ان کا جواز جو یہ ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایک امبریلا تو ہو سکتی ہے، لیکن جو گروہ ہیں وہ بہت سے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 36 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 56 ہیں، تو ہر ایک گروہ کو ٹیبل پہ لانا، ان سے بات چیت کرنا ممکن نہیں ہے. تو اگر 4-5 سے کر بھی لیتے ہیں، 11-12 سے بھی کر لیتے ہیں، تو باقی گروہ پھر بھی آپریشنل رہیں گے، اور اس سلسلے میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے شروع کریں. تو چونکہ سرا نہیں پکڑا جا رہا اس لیے تاخیر ہو گئی ہے. آپ اس جواز کو، اس لاجک کو مانتے ہیں؟ تو خود وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اگر مذاکرات کریں تو کس سے کریں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں تو کس سے لڑتے ہیں. اور جب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ 26 تنظیمیں ہیں یا 40 تنظیمیں ہیں، ان میں سے اگر فرض کرے 20% 50% لوگ مذاکرات کی طرف آتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ پیپل پارٹی کی حکومت نے فوج کو ایک دلدل میں پھنسایا، اور شاید پیپل پارٹی کے ذہن میں اب تک فوج کے لیے اس طرح ایک تعصب موجود ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک فوجی حکمران کے ہوتے ہوئے اس کے دور میں یعنی پھانسی ہو گئے تھے، اور اس لیے کوئی بھی ایسا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے جس میں فوج کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو. اور یہاں آصف علی زرداری صدر تھے تو انہوں نے یہی بار بار کہا کہ بس یہ سیکیورٹی کا اور بارڈر کا اور یہ سارے سچویشن کو فیس کرے فوج، اور ہمارا کام تو صرف حکومت کرنا ہے. یہاں مولانا سمیع الحق صاحب ہیں، یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، یہاں مولانا محمد طیب صاحب ہے، اور بہت سارے ایسی شخصیات موجود ہیں جو مذاکرات کے اس عمل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. تو میں خود حیران ہوں کہ حکومت کیوں ان کے صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی. مولانا سمیع الحق کا جب بھی نیوز میں یا میڈیا میں آیا ہے، حال ہی میں اب پی ایم ایل این کی حکومت نے کہا کہ ہم نے تو ان کو صرف ملاقات کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی. چودھری نثار کا جب حکیم اللہ محسود ڈرون کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی ایک دم سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سابوٹاژ ہو گیا، بلکہ بڑے جذباتی قسم کی تقاریر اس وقت آئی تھیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کسی بات کو بھی ہم ویریفائی نہیں کر سکتے کہ کون حق پہ ہے، کون سچ بول رہا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی ٹرانسپیرنسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مولانا سمیع الحق صاحب کہتے ہیں کہ ان کے 15 سال سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی جناب نواز شریف صاحب، لیکن اچانک اس کا آنا اور اس کے بعد ٹیلی ویژن اور میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کرنا، اس کے بعد پر ان کے روابط کرنا، تو ان پر کوئی ہاتھی نے پاؤں تو نہیں رکھا تھا. لیکن یہ فوٹو اپرچونٹی بھی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ادارہ ہے جس پر ہم سب کو اعتماد کرنا چاہیے، اور وہ قومی اسمبلی ہے جو ایک پالیسی ساز ادارہ ہے. تو اب تک ہمارے قومی اسمبلی میں خارجہ پالیسی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، داخلہ پالیسی پر کوئی بات نہیں ہے. لیکن اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں نے پیپل پارٹی کے بجائے مسلم لیگ کو کیوں ووٹ دیا. اس لیے کہ مسلم لیگ نے نعرہ لگایا کہ ہم ڈرون حملے بند کروائیں گے، مسلم لیگ نے امن کی بات کی، مسلم لیگ نے نیٹو کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پرویز مشرف کے پالیسیوں سے اور پھر اس کے بعد پیپل پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے پالیسیوں سے نفرت تھی، اور تبھی تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا اور ایک بھاری مینڈیٹ سے نوازا. اب انہی بھاری مینڈیٹ کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی منشور پر عمل کرے. ڈرون حملوں کے بندش کے لیے بھی ایک قابل عمل لاہ عمل اعلان کر لے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کو ریویزٹ کر لے. لیکن یہ کسی انڈور میٹنگ میں نہیں، قومی اسمبلی ہے، اس پر بے شک آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ نے ترکی سے امداد مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم اس کو قومی اسمبلی میں ڈسکس کریں گے، اور اس پر 2-3 دن ترک اسمبلی میں بحث ہوئی، اور اس کا انہوں نے یہی نچوڑ ان کے سامنے پیش کیا کہ ہماری قوم اس میں تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح ہندوستان نے بھی انکار کر دیا، چونکہ یہاں ایک امریت تھی اور ایک فرد کی بادشاہت تھی، اور انہوں نے راتوں رات ایک ہی فون پہ سارا خارجہ پالیسی وہ اعلان کر دی، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اور نیٹو کے لیے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ قومی اسمبلی موجود ہے، چاروں صوبوں میں جمہوریت موجود ہے، تو ان کا سہارا اور اس اپرچونٹی کو استعمال کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بوجھ ہے وہ نواز شریف صاحب پہ تنہا نہیں آئے گا. کوئی غلط فیصلہ ہو تو بھی اسمبلی نے کیا ہوگا، اگر صحیح فیصلہ ہو تو اس کا کریڈٹ بھی اسمبلی کو جائے گا. لیکن دوسری طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کم از کم جو لبرل آرگیومنٹ ہے یا جن کو جو سیکولر آرگنائزیشنز اپنے کو کہتے ہیں، یا میڈیا پہ بھی ہم سنتے ہیں کہ آخر کب تک
ہم نشانہ بنتے رہیں. آخر کب تک؟ ڈرون حملے تو ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ ایک بیرونی قوت کر رہی ہے, امریکہ کر رہا ہے, تو ہم نے جو کرنا تھا UN میں بھی جا کے پیش کر دیا, US میں براک اوباما سے بھی جا کے ان کو درخواست دے دی, کہہ دیا کہ ڈرون حملے آپ ختم کریں. لیکن جو ہمارے ہی ملک میں اپنے خیبر پختونخوا ہی میں گھس کے اور ہم پہ حملے کر رہے ہیں, اس کو تو ہم اب برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کتنے اور بم بلاسٹ ہوں گے جو کہ اندرونی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, تو ہمیں کیا جواب نہیں دینا چاہیے؟ جب بنو چھاونی پہ حملہ ہوا ہے تو کیا یہ ہماری اب جو ہمارا ٹالرنس لیول ہے وہ ختم ہو گیا؟ میڈم یہی تو کوشچنز ہے نا کہ جو بنوں پہ حملہ ہوا جیل پہ, تو قبائلی علاقوں سے لوگ روانہ ہو گئے, راستے میں 13-14 پاٹک ہیں, وہ سارے سیکیورٹی فورسز کے ہیں, تو لوگ اس پہ حیران ہیں کہ ان 13-14 پاٹک سے کس طرح لوگ آئے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طالبان کا خود ہی جواب ڈھونڈے نا کہ جس طرح قبائلی علاقوں سے لوگ آئے, تحریک طالبان پاکستان ذمہ داری کیوں قبول کرتا ہے؟ تو دیکھیے ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ حقائق تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ اسامہ بن لادن کے بیانات شیرگڑھ سے جاری ہوتے تھے, کوئی بھی آدمی اٹھ کر اسامہ بن لادن بن کر وہ بیان جاری کرتا تھا. ہمارے ساتھ ان حقائق تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں 36 گھنٹوں میں کم از کم ایک بلاسٹ, ایک دھماکہ ہو جاتا ہے جس میں عام لوگ شہید ہو جاتے ہیں, عام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یعنی 2 سالوں میں 7,000 سے زیادہ زخمیوں کا علاج کرایا گیا. اس طرح 20,000 سے زیادہ لوگ ہمارے زخمی ہیں اور 10,000 کے قریب لوگ یہ شہید ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں اتنے بڑے تباہی اور بربادی کے باوجود بھی اگر کوئی بلاول صاحب ٹویٹر پہ پیغام دیتا ہے کہ جناب آپریشن شروع کیا جائے, اگر ان کے ایم والے کراچی میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ جناب آپریشن شروع کیا جائے, تو یہی ان کے ایم ہے جس کے حوالے سے نصر اللہ بابر صاحب نے آپریشن شروع کیا تھا. اور یہی ان کے خلاف دلائل تھے کہ دہشت گرد ہے, انہوں نے انڈیا کے کیمپوں میں تربیت لی ہے, انہوں نے بتخوری اور یہ جو بوری بن لاشوں کا کلچر یہاں شروع کیا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے, اور وہی پیپل پارٹی ہے جنہوں نے بعد میں ان کے ساتھ مل کر مذاکرات بھی کیے, معاہدے بھی کیے اور حکومت میں شریک ہو گئے. تو ہم یہی چاہتے ہیں, کل اگر یوسف رضا گیلانی صاحب خود گئے تھے بلوچستان اور ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا اور صلح کی بات کی, اور آج بھی عبد المالک صاحب کہتے ہیں کہ میں پہاڑوں پہ جانے کے لیے تیار ہوں, اور وہ لوگ بھی آئیں معاہدے کی طرف اور امن کی طرف آ جائیں, تو دیکھیں ایک چیز اگر ایک جگہ پہ حلال ہے تو دوسری جگہ بھی اس کو حلال سمجھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مذاکرات اس سلسلے میں ہو جائیں کہ مذاکرات ہو جائے, ایک سیز فائر ہو جائے, جو کہ سیز فائر بھی ابھی تک نہیں ہوا, اور پھر ایک شرط رکھی جائے کہ کم از کم ہماری ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو بارڈر کنٹرول ہونا چاہیے, نہ اس طرف سے ادھر نہ اس طرف سے ادھر کوئی تخریب کاری ہو, آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیے بارڈر کنٹرول کے لیے آپ کو کسی سے اجازت نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے, آپ کا بارڈر ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا سیکیورٹی ہے. لیکن ڈیورنٹ لائن کے ساتھ ظاہر ہے مسائل ہے افغانستان کے ساتھ. قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو قائد اعظم کے وعدے کیے تھے اس کو نبھانا چاہیے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے, جو اعلانات کیے تھے, قبائلی علاقوں کے رسم و رواج کا, ان کی تہذیب کا, ان کے ایلڈرز کا عزت اور احترام اپنی جگہ پر کرنا چاہیے. جہاں بھی مذاکرات ہوتے ہیں لوگ جب میز پہ بیٹھتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے جنگ بندی کرتے ہیں, باقاعدہ یہاں تو ایک گریلا وار ہے, اس کے بعد عموماً قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے سرکاری لوگ ان کے جیلوں میں, ان کے قید میں ہیں, ان کے قبضے میں ہیں. اس کے بعد باقی شرائط پہ بات ہوتی کہ کس طرح ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی راستے کو اپنایا جائے تو اس ملک میں بہت سارے شخصیات ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا ہے جس میں رستم شاہ مومن صاحب ہے, جس میں میجر عامر صاحب ہے, اور جس میں اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہے, اور ساتھ عرفان صدیقی صاحب بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب, اگر یہ کمیٹی اعلان ہوا ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن تجویز بھی پیش کرتا ہوں. لیکن یہ مذاکرات کے لیے تو کمیٹی نہیں بنی ہے, تو پھر بھی مشاورتی تجاویز ہی دیں گے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ایک پروسیس ہے, شروع ہو گیا, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے ایک منزل کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے پہلا قدم لینا ہوتا ہے. تو ایک پہلا قدم اگر میں تصور کروں تو بھی ایک مبارک قدم ہے. لیکن مشورہ دوں گا, دیکھیے گزشتہ سال یہاں پہ
مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جرگہ منعقد کیا، اور اس میں اگرچہ زیادہ تر ان کے اپنے پارٹی کے لوگ تھے، لیکن بہرحال قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء اور ملکان تھے، اور انہوں نے پیشکش کی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ سارے ایلڈر تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت نے اس جرگے کو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالی اور کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ابھی چند دن پہلے پشاور میں انہوں نے جلسہ کیا، میں خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر ہوں، ہمارے خلاف جلسہ کیا، خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف جلسہ کیا۔ بہرحال اس جلسے پر بھی میں نے ان کو مبارکباد دی، اس لیے کہ ان کا حق تھا، لیکن اس دوران انہوں نے پھر کہا کہ میں نے کوشش کی مذاکرات کے لیے، امن کے قیام کے لیے، لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں خود حیران ہوں کہ اگر ایک آدمی خود کہتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ کو کروڑوں اور بلین پیسے جب ایک جنگ پہ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کیوں اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی علماء ہیں جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ کچھ کام کر سکتے ہیں، تو ان کی تعلقات سے یا ان کی صلاحیت سے، ان کی روابط سے فائدہ اٹھانا یہ پاکستان کے حق میں تصور کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر شک بھی بہت کرتے ہیں، ہم بہت سے وہم کا بھی شکار ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کے اخلاص کو یا نیت پہ شک کیا جائے کہ کوئی اور مسئلہ بگاڑ نہ دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یعنی ماضی کو ہم کیوں لکیر کو پیٹے کہ ماضی میں کس نے کیا غلطی کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہسٹری کا ایک حصہ ہے، ہمارے آئندہ نسلیں پڑھیں گے، لیکن کل کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، جو ہوا ہے سو ہوا ہے، ہم اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ Taking a break here, back in a couple of minutes, stay with us. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں آج ود رحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، بات کر رہے ہیں آپریشن کی، اور آپریشن کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، ڈرونز کے اوپر ہم نے دیکھے ہیں دھرنے پاکستان تحریک انصاف نے کیے، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، آج ہی آپ کہہ رہے تھے کہ 66 دن ہو گئے ہیں ہم نے نیٹو سپلائیز کو روکے ہوا ہے، ہم نے اپنا وعدہ نہیں توڑا۔ آپ سے گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ اگر آپ ڈرونز کے اوپر، جس پہ شاید ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے، اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے، آپ نے مذاکرات کے لیے دھرنا کیوں نہیں کیا؟ مذاکرات کے لیے سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، مذاکرات کے لیے ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، میں تو دھرنے کی بات کرنی، پریشر کی بات کرنی۔ ڈرون کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ہنگو کو ہٹ کیا، انہوں نے ہمارے قبائلی علاقوں کو ہٹ کیا۔ ہم نے دھرنا اس لیے دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اختیار نہیں ہے اس کو گرانے کا، یا ہمارے ساتھ وہ وسائل نہیں ہے لیکن ہنگو اس تو کو خیبر گرانے کا۔ پختونخوا کی صوبائی حدود میں ہے، ہنگو میں تو آپ کا اختیار تھا، یہ تو ٹرائبل ایجنسی نہیں ہے۔ ہماری جو پولیس ہے ان کے ساتھ ایک بندوق ہے، وہ بندوق کے رنج سے باہر ہے، بہت اونچائی سے آ کر حملہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا روٹ بند کیا۔ یہ اس سے امریکہ کو کم نقصان ہے یا زیادہ نقصان ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا، ہم نے اپنی عوام کی ترجمانی کی۔ شروع میں جب پہلا ہفتہ گزرا تو آئل ٹینکرز وغیرہ کو، اور جو وہاں پہ پیٹرول پمپس وغیرہ ہیں، ان کو دقت پیش آئی۔ خیبر پختونخوا کی اکانومی پہ، چونکہ ظاہر آپ سینئر منسٹر بھی ہیں، آپ کو تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ کیونکہ ہماری تو ٹرانسپورٹ ہمارا ذریعہ معاش ہے، اکثر پختون لوگوں کا تو ٹرانسپورٹ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، تو اس طرح روٹس بند کرنے سے ان کو کیا تکلیف نہیں پہنچی، دقت نہیں ہوئی، ہمیں نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں، معیشت بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جان جو ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ جس کیل میں اور جس صورتحال میں ہمارے جان محفوظ نہیں ہے تو آپ کا جیب کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نیٹو سپلائیز بند کر دیے آپ نے، آپ تو وہ جانے کی کر رہے ہیں، آپ تو ان کے راستے روک رہے ہیں کہ وہ نکل ہی نہ سکیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ خیبر کا یہ جو راستہ ہے یہ ہمیشہ افغانستان کے لیے استعمال ہوا ہے، اس راستے سے اسلحہ گیا ہے، اس راستے سے توپ گئے ہیں، اس راستے سے بارود گئے ہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ ہم افغانستان کو توپ اور ٹینک اور بارود کی بجائے ہمارے ڈاکٹروں کا آنا جانا ہو، ہمارے انجینئرز کا آنا جانا ہو، ہمارے طلبہ کا آنا جانا ہو، ہماری کتابوں کا لانا اور لے جانا ہو، اب اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اس انخلا سے تو توقع یہ تھی کہ وہ بارود جو ان کے پاس جدید ویپنری ہے وہ تو واپس جا رہی تھی، اب تو آپ نے اس کو بند کر کے افغانستان ہی میں رکھ دیا۔ بات کر لے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے، ہم راستہ اس کو دوبارہ دیں گے، اگر وہ یہ وعدہ کر لے کہ ہم ڈرون حملے نہیں کریں گے،
ہم آپ کے لوگوں کو ہرٹ نہیں کریں گے، ہم قبائلی علاقوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تباہ نہیں کریں گے. انہوں نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں میڈم ہم نے مرکزی حکومت کو ایک سپورٹ دی ہے. کسی چیز کو بنا کر امریکہ سے بات کرتے کہ ہمارے لوگ اس پہ پریشان ہیں، ہمارے لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ڈرون حملے بند کرنے چاہیے. لیکن مرکزی حکومت نے امریکہ سے بات کرنے کے بجائے الٹا ہمارے اوپر مرکزی مسئلہ گرانے کی کوشش کی. اسٹریٹجک ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. سرتاج عزیز کے کچھ کامنٹس آئے ہیں اور انہوں نے یاد دہانی دی ہے امریکہ کو، اور یہ گزارش کی ہے کہ جب انخلا ہو تو پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھا جائے. دیکھیے سرتاج عزیز صاحب بھی پرانا آدمی ہیں اور امریکہ کے ساتھ اس کے جو اور خیبر پختونخوا کے ہیں، جہاں کی بھی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح بیانات یوسف رضا گیلانی کی بھی آئے تھے کہ اگر امریکہ نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے تو نکلنے کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے ذمہ داری بھی امریکہ قبول کرے. یعنی ایک لحاظ سے یہ پیغام ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. اور شاید افغانستان میں اور پاکستان میں یہ وار اکانومی ہے جس پہ یہ لوگ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ واپس جا رہا ہے تو پاکستان اور ایران کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر آپس میں معاہدہ کر لے کہ ہم افغانوں کو فیسیلیٹیٹ کر لے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا لے، اور پاکستان اور ایران اپنے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بھی معاہدہ کر لے کہ ہم نے افغانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں اس حکومت سے پہلے جب کابل میں طالبان کی حکومت تھی اور اس سے پہلے جب مجاہدین کی حکومت تھی تو ہماری اس بارڈر پر کوئی گڑبڑ نہیں تھا، نہ ہمارے فوجی تھے نہ ہمارے لبرلز کہیں گے کہ آپ طالبان اپولوجسٹ ہیں، نہیں، نہ آپ ہمارے طالبانوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں. آپ نے مشکلات کو نہیں دیکھتے ہیں. اس وقت آپ کو مشکلات ہے، اس زمانے میں ایک پولیس آپ کا نہیں ہوتا لیکن تھا، آپ گولڈن ایرا کے طور پہ بتا رہے ہیں طالبان کی ایک فوجی آپ کا نہیں ہوتا تھا، آپ کو چونیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پورا افغانستان وہ ایک پاکستان دوست افغانستان تھا. آج اب وہاں جا کر دیکھیں جگہ جگہ انڈیا کے اثرات ہیں، جگہ جگہ انہوں نے کیمپ بنائے ہیں، لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر امریکیوں کے جانے کے بعد افغانستان کے اندر ایک آزاد خود مختار اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، اور دوبارہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے گا، یہ حملے ختم ہو جائیں گے، ہمارے بارڈر پر یہ جو کرائسس ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ وہ صورتحال آئے گی کہ ہمارے اس بارڈر پر کوئی پولیس رکھنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. انتخابات اگر ہو بھی جائیں، انخلا ہو بھی جائے تو کس قسم کی حکومت آ سکتی ہے؟ منتخب حکومت ہوگی افغانستان میں؟ میرے خیال میں طالبان وہ پرانے طالبان نہیں ہیں، اب ان کی فکر میں بہت تبدیلی آئی ہے، انہوں نے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بار امریکیوں کے جانے کے بعد جو حکومت ہم بنائیں گے اس میں ہم تمام احزاب کو اور تمام قومیتوں کو حصہ دیں گے. اور لیکن وہ تو بوائیکاٹ کر چکے ہیں انتخابات کا، تو انہوں نے وہ تو حصہ ہی نہیں لے رہے اس میں. نہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے. ان کے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین موجود ہے مولا محمد عمر کی صورت میں. اچھا، لوگوں کا جو خوف ہے یا جو ڈر ہے ان کا یہ کہنا، ایک تو سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ طالبان ہمارے آئین کو نہیں مانتے، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ہماری لائف سٹائل کو نہیں مانتے. وہ ہمارے پرویز رشید has been on record saying کہ جی ہمارا چہرہ بدلنا چاہتے ہیں، ہماری رہن سہن بدلنا چاہتے ہیں، اپنی طرز کا رکھنا چاہتے ہیں. اگر افغانستان میں طالبان دوبارہ واپس آ جائیں گے، کیا وہ ڈومینیٹنگ فورس بن کے نہیں آ جائیں گے؟ اور کیا آپ کے اس قسم کے الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ ان کو ایک ری انفورس نہیں کر رہا کہ آپ نے کہا دو ہی قوتیں، ایک امریکہ ہے اور ایک طالبان ہے، باقی اور کسی میں طاقت ہی نہیں ہے؟ میں سچ بات کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی جو ملا عمر کی حکومت تھی اور امریکیوں نے ایک نمائندہ بھیجا، ملا عمر کے نائب سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کی شریعت نافذ کر لیں، ہم اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اپنے خواتین کو پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. حتیٰ کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی ان کا موقف یہی تھا کہ چائنا سے ہمیں خطرہ ہے، ہم یہاں ایک ایسا جگہ دے دے، اڈا دے دے جس میں ہم اپنے فورسز کو رکھ سکے. ملا عمر نے ان کو پیغام دیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی حقوق ہمیں بتائے ہیں،
اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب تک کوئی پڑوسی ہمیں تنگ نہیں کرتا ہے تو ہمیں بھی اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے، چونکہ چائنا سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے چائنا کے خلاف ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جب ان کا یہ پیغام، کلیئر پیغام وہاں گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بہانے بنائے کہ جناب آپ خواتین کے حقوق کا احترام نہیں کرتے ہیں اور آپ شریعت نافذ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور پھر B-52 طیاروں کے ذریعے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ کیا اس قسم کی ہم جملے یا بیانات دے سکتے ہیں کہ جو افغانستان کے حق میں ہوں؟ کیا جو نیوٹرل سٹینڈ اب سامنے آ رہا ہے حکومت کا کہ افغانستان کے جو اندرونی مسائل ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ خود حل کریں، یہ بہتر سٹینڈ نہیں ہے، یا آپ کی نظر میں کچھ ایشوز میں سپورٹ بھی کرنا چاہیے افغانستان کو؟ پاکستان کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک تو جتنے طلبہ ہیں افغانستان سے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور ان کو بہتر تعلیم دینا چاہیے۔ جس طرح ایران نے ہزاروں بچے وہاں سے اٹھا کر ایران لے گئے ہیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر واپس بھیجتے ہیں، اس طرح ہندوستان میں افغانستان کے ہزارہا بچے اب وہاں پڑھ رہے ہیں، اور خود انڈیا کی کوشش ہے کہ وہاں پڑھے بڑھے اور واپس جا کر افغانستان میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں جو لاکھوں افغان موجود ہیں، ان کے بچے اگر ہمارے پاس ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ سب جا کر افغانستان کے اندر آپ کے ہم اچھا سلوک تو مہمان نوازی تو کافی عرصے سے کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کے اندر کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں، وہ کہ ہمارے اپنی بھی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہے، لیکن چلے کچھ نمائشی کام ہو جائے، کوئی یونیورسٹی بن جائے، کالجز بن جائے، کیا اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا؟ نہیں، شک کے نگاہ سے نہیں، وہ ویلکم کرتے ہیں، وہ سپورٹ مانگتے ہیں، وہ تعاون چاہتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امریکہ کی اس جنگ سے علیحدہ کر لیں اور اعلان کر لیں کہ ہم ایک خود مختار ملک ہے، ہمارے اپنے خارجہ پالیسی ہے، اور جتنا ہم نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں ساتھ دیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اپنے پاؤں پہ کڑے ہونے کا ہمارے اندر سکت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج بھی پاکستان کے اندر یعنی وہ لوگ جنہوں نے سرمایہ اٹھا کر باہر رکھا ہے وہ واپس لے آئیں، تو ورلڈ بینک اور IMF کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جس سے بھی بات کیا ہے سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں انریسٹ ہے، کیوں انسٹیبلٹی ہے، کیوں یہاں پہ امن نہیں آ سکتا، کیوں افغانستان پر امن نہیں ہو سکتا، کس کے مفادات ہیں۔ آپ نے خود اشارہ کیا کہ ہم وار اکانومی بھی ہیں، اور وار اکانومی ہونا ہماری ایک ضرورت بن گئی یا عادت بن گئی ہے۔ گزشتہ 10 سال میں ہم نے وہی کوتاہیاں، وہی غلطیاں بار بار دہرائی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اب بھی سبق نہیں سیکھ چکے ہیں، اب بھی ہم راہ راست پہ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے افغانوں کو۔ ہم افغانستان کی موجودہ صورتحال سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ہم اکٹھا بٹانے میں ہم سہولت دے دیں، ہم اپنی کوئی بات اس پر مسلط نہ کریں، اس کو اپنا پانچواں صبح تسلیم نہ کریں۔ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ نہیں کر رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہے؟ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے پالیسی دباؤ میں ہے، اور ہم ایک قدم بڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ واشنگٹن ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر وہ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم ایک اور قدم اٹھاتے ہیں، اگر وہ غصہ میں آتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کمپلیٹ وڈرول امریکن فورسز کا، نیٹو کا مکمل انخلا ہو جائے گا، یہ ممکن ہے؟ پہلے دن سے ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ یہاں سے نکلے مگر ان کے آڑے موجود ہو، اور اب بھی انہوں نے میڈم کوئی 9 جگہ مانگے ہیں۔ کارزائی صاحب کے ساتھ جو پیس اگریمنٹ سائن کرنے کا پریشر ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کافی مہینے ہو گئے، سپٹمبر سے یہ بات چیت کم از کم کھل کے سامنے آئی ہے، جو 8-9 بیسز مانگی ہیں، 10-20 ہزار کی بات ہوئی ہے، اس پہ تو اتنا میرا خیال ہے کارزائی صاحب کا اتنا اسٹرانگ سٹانس نہیں ہے، باقی معاملات پہ انہوں نے کم از کم ایک ایگریسو سٹانس یا ایک اسٹرانگ اوپینین اپنا رکھا ہے۔ کرزئی بہت ہوشیار آدمی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 10 سال جو حکومت کی ہے اس میں انہوں نے ایک توازن قائم رکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ طالبان کمزور ہو، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی شکست کھا لے، اور امریکہ اور افغانستان میں اور طالبان افغانستان میں دونوں موجود ہو تو کرزئی کا جو تخت ہے وہ سلامت رہے گا۔ اس لیے وہ ایک فریق کو بھی
فتح مند دیکھنا نہیں چاہتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو اگر اس لمحے کرزئی صاحب نے اس پر دستخط کیا تو آئندہ الیکشن آ رہا ہے, اس نے اپنے بھائی کو پیش کرنا ہے قیوم کرزئی کو, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے افغانستان کو فروغ کیا اور امریکیوں کو اڈے دی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رسک نہ ہی لے لے, اور اس انکار کے نتیجے میں اس کی محبوبیت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ سارا اس کا الیکشن جیتنے کے لیے اس کا ایک طریقہ ہے. یہ پاکستان میں بھی یہ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ دو فریقین کو بیلنس آف پاور رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں. میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا. یہ تو آپ نے بہت ہی کلوزڈ ڈور اپروچ کر دی ہے سراج الحق صاحب. افغانستان کے بارے میں ہمارے سیاستدان بہت کھل کے بولتے ہیں, پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. پاکستان کی سیاست کے بارے میں اچھا, ہماری معلومات یہ ہے کہ آپ نے ظاہر افغانستان کی ابھی بھی آپ کی بات چیت سے لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن رہا ہے. کیا آپ کی کوئی جماعت اسلامی کی, آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی, آپ کی بذات خود کوئی اس قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں افغانستان کے ریپرزینٹیو سے, وہ لوگ جو حکومت میں ہیں, کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے ان کے لوگ تو انڈیویجول حیثیت سے آتے رہتے ہیں. میرا مطلب ہے جو حکومتی سطح پہ آئے ہیں انڈیویجول آتے ہیں, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, ان کی بیمار لوگ یہاں آتے ہیں. تو چونکہ یہاں 30-40 لاکھ افغانی رہے ہیں, وہ سارے افغانستان اگر واپس گئے بھی ہیں تو ان کا تو ایک نیچرل تعلق بن گیا ہے. آپ کے ساتھ انتخابات سے پہلے کوئی اس قسم کی میٹنگز وغیرہ نہیں ہوئی, کسی افغانی گورنر وغیرہ کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی سیاستدان یہاں نہیں آیا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک تعلق کابل اور اسلام آباد کا ہو سکتا ہے. ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے میرا پروٹوکول یہ نہیں ہے کہ میں وہاں رابطے رکھوں اور سرکار کی نمائندگی کروں. انڈیویجول اگر کوئی آتا ہے افغانی, ان سے بات چیت بھی ہوتے ہیں. ظاہر پاکستان اور افغانستان دونوں ریلیٹڈ ہیں. میں نے جس طرح اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ساری دنیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ اسلام کے علاوہ نسلی بھی ہے, زبان کا بھی ہے, کلچر کا بھی ہے. اس طرف افریدی ہے, اس طرف ہے, اس طرف شنواری ہے, اس طرف بھی ہے, اس طرف مشوانی ہے, اس طرف بھی ہے, محمد بھی ہے, صافی بھی ہے, یا چکزئی بھی ہے. تو یہ سارے قبائل ہے, کچھ اس طرف ہے, لیکن کچھ اس سراج طرف الحق ہے. صاحب ہمارے باقی بھی تو جو بارڈرز ہیں, یہ تو پاکستان کی ساری حدود کے ساتھ ہی ہے کہ ہمارے تو رشتے یا ذات جو ہے وہ مشترکہ بہت سی سائڈوں پہ ہے. ہمارے تو مشرقی بارڈر پہ بھی مشترکہ ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں وہاں تو ہم نے نظر انداز کی ہے, تو اس بارڈر پہ کیوں نہیں نظر انداز؟ ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہماری کوئی دوستی ہے, اگر ہماری کوئی شناخت ہے, تو ہم اپنی اس دوستی کو, اپنی صلاحیت کو اپنے ملک کی بقا, اپنے ملک کے استحکام کے لیے استعمال کریں. سراج الحق صاحب, فائنلی آپ کی نظر میں سب لوگ یہ متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن تبھی ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا. آئیڈیل سچویشن آپ کے لیے, اگر انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی وہی ایک کنٹینیوٹی آف پاور ہوگی اور حالات صرف تھوڑے عرصے کے لیے, انٹرم پیریڈ کے لیے ٹھیک ہوں گے, تو پھر آپ کی ذہن میں کوئی سولوشن ہے افغانستان میں لانگ لاسٹنگ انڈیورنگ پیس کے لیے؟ میں اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ اگر کر سکے پاکستان تو طالبان کو, افغانستان کے طالبان کو, حزب اسلامی افغانستان کو, اور اس کے علاوہ اور جو قوتیں ہیں ان کو آپس میں بٹھا کر الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح نظام بنانا چاہیے تاکہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کو قبول کرے, اور ایسا نہ ہو کہ جس طرح روسی گئے تھے اور بعد میں پھر یہاں خانہ جنگی, تو امریکیوں کے بعد یہاں خانہ جنگی نہ ہو جائے. اس کے لیے ماحول بنانا, اس میں ہمیں تعاون دینا چاہیے, اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کی امن کے بارے میں. ظاہر ہے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن آئے گا, یہ کوئی نیوکلیئر سائنس نہیں ہے, بہت سمپل سی بات ہے. کیوں یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے, کیوں اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا؟ امید تو یہی ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں سالوں میں ہم ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے, اور شاید حل جو کہ کافی واضح اور کافی آسان دکھائی دے رہا ہے, وہ جو حکومت پہ ہیں اور جو پالیسی میکنگ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, وہ شاید کوئی مثبت اقدام اٹھائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں دونوں طرف اچھا ایک مستقبل دیکھ سکیں اور پرامن خطہ دیکھ سکیں. جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ.